اسلام نے ہم سے کہا کہ دیکھو اگر تم کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے تو جائز راستے کو فالو کرو، ناجائز راستے سے بچو۔ یہ صورت نکاح سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسلام نے کہا کہ نکاح عبادت ہے، اور جائز راستے سے ہم جو اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں تو خواہش بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں۔ نکاح کو اسلام میں آدھا ایمان قرار دیا ہے، اور نکاح کے بعد انسان اپنی خواہشات بھی پوری کرتا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، اپنی جسمانی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن اس پر اجر بھی ملتا ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی نے جو راستہ اختیار کیا ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا، وہ جائز راستہ تھا، وہ نکاح۔ تو دو راستے ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم اچھا پہننا چاہتے ہیں، تو دو راستے ہیں۔ ایک تو ہم محنت کریں، حلال روزی کمائے، حلال طریقے سے پیسہ کمائے، اچھا کھائے، اچھا۔ اور ایک ہوتا ہے دوسرا طریقہ ناجائز، اور پھر اس ناجائز طریقے سے ہونے والی آمدنی سے کھائے اور پیے، یہ تو ایک غلط ہے۔ تو دو راستے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اسلام نے ہمیں اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے راستہ دیا ہے، وہی نکاح۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے دین سے دور ہوئے ہیں، ویسے ویسے ہمارے جو پاکیزہ رشتے ہیں وہ بھی ناپاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکیزہ رشتے ناپاک کیسے ہو رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں میاں بیوی کے رشتے میں، ویسے تو میاں بیوی جیسے چاہیں اس طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لیکن چونکہ اسلام نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور ایک دوسرے چاہے جیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، دن میں یا رات میں جیسے چاہے اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اس ویسٹرن کلچر نے اور آج کل نیٹ کی دنیا نے وہ سارے کام میاں بیوی کے رشتے میں بھی داخل کر دیے ہیں جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں، وہ آج میں انہی چیزوں کی طرح آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو دھیان سے سنیں، اور اگر آپ ان چیزوں میں مبتلا ہیں تو ان چیزوں کو دور کر دیں، آج سے ان چیزیں دور ہو جائے، بچ جائے۔ پہلی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، عام سی بھی ہو گئی ہے، وہ اس چیز کے اندر زیادہ مبتلا ہے آج کے ینگسٹر۔ وہ جو آ رہی ہے وہ ہے نیٹ کے ذریعے سے اور ویسٹرن کے جو کلچر ہے ان سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہی ہیں، اور غلط چیزوں کی طرف توجہ دلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو بتلانا، ان کی سے رہنمائی، ان سے کو باخبر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں حیا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان غلط کاموں سے۔ پہلی چیز جو ہے میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے صحبت کا جو مقام ہے وہ آگے کا مقام ہے۔ بیوی سے صحبت وہ آگے کے مقام میں، آگے کے حصے میں ہونی چاہیے، لیکن ویسٹرن کلچر جیسے جیسے ہماری دین کی دوری ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، ایسے ہی بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ہسبینڈ بیوی سے پیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے، بیوی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بیوی منع بھی کرتی ہے، لیکن ہسبینڈ وہ پیچھے ہی کے مقام میں صحبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، صحبت کا جو مقام ہے وہ آگے کا حصہ ہے، آگے کا مقام، پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے۔ اور وہ ہمارے مسلم نوجوان جو بھائی، اور چونکہ غیر مسلم کے لیے تو کوئی دین نہیں، وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتے ہو، تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس لیے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اسی لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی سے جیسے چاہے لطف اندوز ہو، مگر جو جائز طریقہ ہے وہ جائز طریقہ یہی ہے کہ آگے کے رستے میں صحبت ہو، پیچھے کے حصے میں صحبت نہیں ہوگی، یہ حرام ہے، ناجائز۔ آج کل جو مسلمان ہیں اکثر وہ ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، بہت اکثر مسلمان ایسے ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائے۔ دوسری چیز ہے اورل سیکس کا معاشرے میں عام ہو جانا، اورل سیکس کا معاشرے کے اندر عام ہو جانا۔ اورل سیکس یہ بھی ایک ویسٹرن کلچر ہی کی طرح ہے، ایک سیٹ اپ ہے، ویسٹرن یونین کی طرح ہی ایک سیٹ اپ، ایک کلچر ہے۔ یہ بھی نیٹ کے ذریعے غلط چیزیں دیکھ کر پھر اسی طریقے سے اورل سیکس کرنا، یہ بھی نوجوانوں کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں ویڈیو کے اندر دیکھ کر، تو یہ اورل سیکس بھی
یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اور یہ اتنا گھنونا عمل ہے کہ اس کو لے کر سلیم الطبع جو ہے، ایک شریف انسان جو ہے، صفائی ستھرائی والا انسان جو ہے، اس کو بالکل سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جانوروں والا عمل ہے، خدا کے لیے اس سے بچ جائے۔ شوہر کا بیوی کے منہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے، یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ گندگی کی ایک بہت ہی مہیات چیز ہے، اسٹیپ ہے، جس کو لوگ کرتے ہیں، بالکل شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یہ بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اور یہ اس قدر گھنونا عمل ہے کہ اب جس منہ سے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسی منہ سے آپ ایسی گندگی جگہ پر لگاتے ہیں جہاں سے یورین نکلتا ہے، جہاں سے گندگی نکلتی ہے، جہاں سے حرام چیزیں نکلتی ہیں، پیشاب نکلتا ہے، تمام طرح کی رطوبات نکلتے ہیں، حیض، نفاس ہے، منی، مزی، یہ سب چیزیں نکلتی ہیں۔ اب ایسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جس منہ سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس منہ سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسی منہ سے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ ہمارے معاشرے کا ویسٹرن کلچر، غلط چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے ان چیزوں سے ہمارے رشتوں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو ساری چیزیں بتلا رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے خدا کے لیے اگر ان کاموں کو کرتے ہیں تو ان سے بچیے، بالکل یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے میاں بیوی کی شرمگاہ کو چومنا، چاٹنا، اورل سیکس جس کو کہا جاتا ہے، یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تیسری چیز ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین سے دوری ہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے جب دین سے دوری ہو، لیکن جب بندہ دین سے قریب ہوگا تو جائز اور ناجائز چیزوں کو سمجھے گا، خود اس کی طبیعت ان چیزوں کو اس کو بتلائے گی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ غلط طرح کی مووی چلانا، پھر میاں بیوی کا ساتھ مل کر اس مووی کو دیکھنا، پھر جیسا اس مووی کے اندر ہو رہا ہے ویسا کرنا، یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی بے شرمی ہے، انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے، بہت ہی فحش کام ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور موویز دیکھنے کے بعد جو ہے بیوی کا بھی اس طرح دیکھ کر جو من ہوتا ہے، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اسلام نے ان چیزوں کو غلط قرار دیا ہے، ہم نے یہ عمل اس میں ایڈ کر کے نکاح جیسی عبادت جو ہوتی ہے، صحبت پر جو ثواب ملتا تھا، اس کو ہم نے ختم کر لیا ہے، بلکہ یہ جو تین کام ہیں یہ بڑے سنگین ہیں، بڑے جرم ہیں اسلام کی نظر میں، اور بڑے بڑے حرام کام ہیں، اس سے میاں بیوی کو بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ خواتین تو بچنا چاہتی لیکن شوہر زبردستی کرتا ہے، یاد رکھیے گا یہ غلط ہے، بیوی کو بھی سمجھانا چاہیے اپنے ہسبینڈ کو کہ یہ غلط ہے، اور شوہر کو بھی سننا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرے ان چیزوں کو کر کر۔ نمبر ایک، پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا، یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ اورل سیکس ناجائز ہے، حرام ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے شرم کو چومنا، ڈسچارج ہونا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور نمبر تین، موویز دیکھ کر ویسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا، یہ بھی بالکل شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ اور چوتھی چیز میں آپ کو اور بتلاتا چلوں، اور پیریڈس کے ٹائم میں میاں بیوی کا ہم بستر ہونا، یعنی بیوی کو پیریڈس آ رہے ہیں اس وقت بیوی سے صحبت کرنا، یہ بھی حرام ہے، اس کو قرآن نے صراحتاً منع کیا ہے، اس سے بالکلیہ طور پر۔ یہ ضروری مسائل تھے جو میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا تھا، تو جو بھی حضرات ان چیزوں میں ملوث ہے وہ ان چیزوں سے دور رہے، اور اپنی صحبت کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز راستہ اختیار کرنے کو کہا ہے، اس جائز راستے کو اختیار کرے، لہٰذا ان سبھی چیزوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے، اور نکاح جیسی جو عبادت ہے اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔